السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور یقیناً عید کی چھٹیوں بھی خوب انجوائے کی ہوں گی۔ تو بچوں آئیے آج اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سورہ انفال کا چیپٹر 2 کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس کی بک ایکسرسائز کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم شارٹ کوسچن آنسرز کر رہے تھے۔ پریویس لیسن میں بھی میں نے آپ کو کچھ شارٹ کوسچن آنسر سینڈ کیے تھے۔ امید ہے آپ نے کاپی میں کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ آگے ہم کچھ دیکھتے ہیں مزید اسی چیپٹر میں جو ٹاپک تھا غزوہ بدر کے حوالے سے اور جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات تھے ان کے حوالے سے مزید کچھ اور کوسچنز ہیں۔ ڈر کر میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے یا بھاگنے والے کی کیا سزا ہے؟ یہ آپ کو یقیناً ترجمے کے دوران معلوم ہوگا کہ جو میدان جنگ سے پلٹ کر بھاگ جائے گا، سب سے پہلے تو ہدایات دی گئی تھی کہ کوئی بھی کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہیں پھیرنی ہے، لیکن اگر کسی نے پیٹھ پھیری تو کیا ہوگا؟ ایسا شخص اللہ کے سخت غضب سے دوچار ہو کر جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کفار کو کنکریاں مارنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو کنکریوں کے حوالے سے تھی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ آپ کو یقیناً یہ آیت یاد ہوگی۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بظاہر تو یہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری تھیں، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ماری تھی۔ اس کے بعد سوال، غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی آزمائش کس طرح ہوئی؟ غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت سے احسانات کیے۔ ان احسانات ہی کے ذریعے سے مسلمانوں کی آزمائش ہوئی تھی کہ ان کے جواب میں مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس آزمائش کو بلاء حسنہ کہا ہے، یعنی ایک اچھی آزمائش۔ یعنی کچھ جگہوں پر آزمائش ہوتی ہے تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اچھائی، انعامات اور احسانات سے آزماتے ہیں کہ مسلمان ان احسانات کے بدلے میں مسلمانوں کا رد عمل کیا ہے، وہ کیا ظاہر کرتے ہیں۔ تو مسلمان اس کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ کے احسان کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی مدد پر احسان کا اظہار کرتے ہیں، یا اکڑ اور غرور کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اپنے احسانوں سے آزمایا تھا اور اسی لیے اس آزمائش کو بلاء حسنہ کا نام دیا۔ غزوہ بدر میں کافروں کو کس نے قتل کیا؟ غزوہ بدر میں کافروں کو بظاہر مسلمانوں نے قتل کیا، لیکن دراصل ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بھی آیت ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ٹرانسلیشن کے دوران۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعامات کیوں کیے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعامات اس لیے کیے تاکہ وہ ان انعامات کے ذریعے مسلمانوں کو اچھی طرح آزما لے اور سچے مومنین اور منافقین کا فرق اچھی طرح واضح ہو جائے۔ مسلمانوں پر انعام اور احسان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور مومنین اور جو منافقین ہیں ان کے درمیان فرق کو ظاہر کر دیا۔ کافروں کو مخاطب کر کے اس قول سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے کہ تم فتح چاہتے تھے سو فتح آ چکی ہے؟ جو آیت آپ کو میں نے پڑھائی تھی ٹرانسلیشن کے دوران، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح آ چکی ہے۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہاں پر کفار کو مخاطب کیا گیا ہے، تو اس کا جواب ہے سرداران قریش نے بدر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کعبہ میں اکٹھے ہو کر یہ دعا کی تھی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کافروں کے پاس، کافروں کا جب قبضہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو خانہ کعبہ میں انہوں نے اپنے بے شمار بت جو ہیں وہاں رکھے تھے، تقریباً 360 بت تھے جو کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور وہاں ہی جا کر وہ ان کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو جب وہاں سے وہ جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے کعبے میں جا کر دعا کی تھی، اور کیا دعا کی تھی کہ جو گروہ حق پر ہے اسے فتح نصیب ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان کی اسی دعا کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی وہ جو دعا انہوں نے کی تھی کہ جو گروہ حق پر ہے اسے فتح نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اشارہ فرمایا کہ تم حق کی فتح چاہتے تھے، فتح تمہارے سامنے ہے، یعنی کہ حق کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ سامنے آ گیا ہے۔
اب تم خود ہی اندازہ کر لو کہ حق پر کون ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جب مسلمان کامیاب ہوئے ہیں تو انہوں نے تو دعا یہی کی تھی کہ جو حق پر ہے اسے فتح ہو. تو اس کا مطلب ہے حق پر مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. تو اصولاً انہیں اپنی دعا کے مطابق جو ہے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ فتح تو یہ ہے، جو حق ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے افعال سے باز رہنے کے لیے کیا تنبیہ کی؟ اسی آیت کے بعد جو ہے وہ کفار کو تنبیہ کی گئی تھی. وہ کیا تھی؟ اللہ پاک نے کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تمہیں اپنے افعال سے باز آ جانا چاہیے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم نے دوبارہ سے نافرمانی کی تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے دوبارہ اسی طرح کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ ہم نے آیت میں بھی پڑھ لیا تھا کہ اگر تم باز آ جاتے ہو، ان تنتہو فہو خیر لکم، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو وہی تنبیہ جو ہے اس کے اپنے الفاظ میں چینج کر کے آنسر دینا ہے کہ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاتے ہو، مسلمان دشمنی سے، اسلام دشمنی سے باز آ جاتے ہو تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو جس طرح اب تمہیں سزا دی گئی ہے اسی طرح تمہیں دوبارہ سے عذاب دیا جائے گا. کفار کی کثرت تعداد ان کے کیوں کام نہ آئی؟ یعنی اتنا بڑا لشکر تھا، 1000 کا لشکر، ساز و سامان، اسلحہ، سب کچھ، لیکن کیوں نہیں کام آئی؟ انہی آیات کے بعد آگے جو ہے وہ وضاحت بھی ہوئی ہے. میدان جنگ میں فتح کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت پر ہوتا ہے. چونکہ کفار کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہے، اس لیے تعداد کی کثرت کا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اور جو آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو کفار ظاہر ہے کہ باطل کی طرف ہیں، کفر کی جانب ہیں، برائی کی جانب ہیں. وہ اللہ کی مدد انہیں حاصل نہیں ہو سکتی کبھی بھی. اللہ کی مدد صرف انہیں حاصل ہوتی ہے جو حق اور سچے راستے پر ہوتے ہیں. تو لہٰذا میدان جنگ میں کتنا ہی بڑا لشکر لے کر کوئی کیوں نہ آ جائے، انہیں کبھی بھی اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی. اور جب اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے چیپٹر کے کوشچن آنسرز ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے جیسے بک کے چیپٹر کی جو آیات چلتی رہیں، ہر آیت کے حوالے سے ایک ایک کوشچن جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور یہ آخری آیت تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ کوشچن یہاں پر آ گیا. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ ہر آیت اور ہر لفظ کا اگر گہرائی کے ساتھ مفہوم ہے تو وہ اس کا کوشچن جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہاں تک آپ کا کام ہے. یہ کوشچن آنسرز آپ نے کرنے ہیں. اس کی پکچر بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نوٹ بک پر کوشچن آنسرز کمپلیٹ کرنے ہیں. اللہ حافظ.